دیکھیں آپ میں سے پتہ نہیں کتنے نماز پڑھتے ہیں. نماز میں آپ صرف ایک چیز مانگتے ہیں. آپ کہتے ہیں اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشیں. وہ جو لوگ ہیں جن کو اللہ نے نعمتیں بخشیں وہ اللہ کے پیغمبر ہیں. لیکن جو اللہ کا محبوب وہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ان کی زندگی کو سٹڈی ضرور کرنا ہے. دینی طور پہ تو ویسے بھی کرنا چاہیے آپ کو, کیونکہ ہمیں حکم ہے قرآن میں کہ ان کی سنت پہ چلو. لیکن ایک ایسا انسان جس نے دنیا میں وہ اچیو کیا ہے اور ہسٹری کے اندر, ہیومن ہسٹری کے اندر کسی انسان نے وہ اچیو نہیں کیا جو انہوں نے کیا. تو انسان رول ماڈلز ڈھونڈتا ہے. میں جب کرکٹ شروع کی تو میں کیوں کرکٹ کی, کیونکہ میرے 2 رول ماڈلز تھے, میرے فرسٹ کزنز, وہ میرے رول ماڈلز تھے. میں انہی کی طرح بننا چاہتا تھا, انہی کی طرح بولنا چاہتا تھا, ان سے سیکھتا تھا, ان کی کرکٹ دیکھتا تھا. ہر انسان کے رول ماڈلز ہوتے ہیں. آپ دنیا میں جب آگے جاتے رہیں گے تو آپ کے رول ماڈلز بدلتے بھی جائیں گے. جیسے جیسے آپ زندگی میں اوپر جائیں گے تو مختلف رول ماڈلز آپ کے بنتے جائیں گے. لیکن جو ایک رول ماڈل آپ کا رہنا چاہیے جس کا کوئی دنیا کی تاریخ میں مقابلہ نہیں ہے, وہ ہیں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں یہ چاہتا ہوں اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, بورڈ سے بھی اور جہانگیر آپ سے بھی, آپ کو ضرور یہاں ایک چیئر رکھنی چاہیے جو ریسرچ کرے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ, اور جو کہ مدینہ کی ریاست جو ان کی سنت تھی, کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک ریاست بنائی, اس کے اوپر ریسرچ کریں. کیونکہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ وہ کیا چیز تھی, وہ کیا کوالٹیز تھی ان کے اندر جو ہمیں سب بچے کو بتانی چاہیے, اسٹڈی کرنا چاہیے کہ وہ ایک رول ماڈل تھے ہمارے لیے. قرآن یہی کہتی ہے نا کہ ان کی سنت پہ چلو, اللہ یہ کہتا ہے. تو وہ ہم ان کو اسٹڈی تو کریں ماڈرن ٹائمز کے ساتھ کہ انہوں نے کیسے ایک انسان نے اتنی بڑی اچیومنٹ کی. تاریخ کا حصہ ہے, تاریخ کا حصہ ہے کہ 623 میں وہ مدینہ پہنچے, 625 میں بدر کی جنگ ہوئی, 625 میں صرف 313 تھے لڑنے والے. 636 کے اندر جو رومن ایمپائر, جو ایک دنیا کا بڑا ترین ایمپائر تھا, وہ یارمو کی بیٹل کے اندر ان سے شکست کھا جاتا ہے. اور 638 میں جو دوسری سپر پاور تھی وہ پرشین ایمپائر, وہ قدسیہ میں شکست کھا جاتی ہے. یہ کیسے, یہ تاریخ کی یہ ہسٹری کا فینومینا ہے, یہ کوئی گریک میتھولوجی نہیں ہے. اس کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کیا کیا, کیا انسانوں میں ٹرانسفارمیشن آئی. اور پھر یہ یاد رکھنا کہ ہم خدا نہ خواستہ کوئی اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمپیئر نہیں کرتا, لیکن قرآن کا حکم ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو. اور ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. میں ساری زندگی HSN سے لے کے آکسفورڈ, جو لوگ ہوتے تھے ان کے بڑے کمزور سے رول ماڈلز ہوتے تھے. کوئی پاپ سٹار رول ماڈل بن گیا, سپورٹس ہمارے رول ماڈل تھے, یا جس نے بڑا پیسہ بنا لیا رول ماڈل بن گیا. آپ بل گیٹس کی لوگ کتابیں پڑھتے ہیں, ضرور پڑھنی چاہیے, لیکن جس انسان نے وہ اچیو کیا تھا جو آج تک کسی انسان نے نہیں کیا, اس کو آپ کو اسٹڈی کرنا چاہیے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں آپ کی جو باتیں بتا رہا ہوں کیونکہ یہ آپ کے سکسیس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ جو آپ کا ہیومن پوٹینشیل, ہر انسان میں اللہ نے وہ پوٹینشیل دیا ہے جو زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا. زندگی گزر جاتی ہے کہ ان کے اندر اللہ نے کتنا پوٹینشیل دیا ہے. اور کیوں نہیں پتا چلتا؟ کیونکہ ان کی ویژن ہی چھوٹی سی ہوتی ہے, چھوٹی چھوٹی سوچ ہوتی ہے انسان کی. آپ یہاں سے نکل کے ان چند پاکستانیوں میں سے جو ایک کوالٹی ایجوکیشن لے کے جائیں گے, کتنا آپ اوپر جاتے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی خواب کتنی بڑی ہے, کہ آپ کی سوچ کتنی بڑی ہے. جتنی بڑی آپ کی سوچ ہے اتنی آپ بڑے بن جائیں گے. کیونکہ اللہ نے جب آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, فرشتوں کو کہا تھا کہ انسان کے سامنے جھکو, اور جب شیطان نہیں جھکا تو اللہ نے اسے کہا تمہیں نہیں پتا میں نے ان کو کتنی صلاحیت دی ہے.
تو ہمیں بدقسمتی سے ہمیں خود نہیں پتا چلتا کہ ہماری صلاحیت کتنی ہے. اس لیے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مطمئن ہو جاتے ہیں. جو سب سے بری ویژن آپ کی ہوگی یہاں سے نکلیں وہ صرف یہ ہوگی پیسہ بنانا. جو پیسہ بنانا جو مٹیریل ویژن ہوتی ہے وہ سب سے کم ویژن ہوتی ہے. جس کی ویژن اپنی ذات کے اوپر رہ جاتی ہے وہ چھوٹا سا انسان رہ جاتا ہے. چاہے اللہ جتنا مرضی اس کو پیسہ دے دے, جو مرضی مل جائے. کتنے دنیا کے اندر امیر لوگ ہیں جن کو تاریخ یاد کرتی ہے. یہی آپ کے لیے امپورٹنٹ چیز ہے. یہی آپ کبھی سوچیں کتنے امیر لوگ آئے اس دنیا میں, کتنے امیر بادشاہ, کون ان کو یاد کرتا ہے؟ تاریخ تو یاد ہی نہیں کرتی. تاریخ کس کو یاد کرتی ہے؟ جو انسانوں کے لیے کچھ کرتا ہے. جتنے اللہ کے پیغمبر تھے وہ کیا کرنے آئے تھے دنیا میں؟ وہ اللہ کے پیغمبر انسانیت کے لیے آئے تھے, اس لیے آج تک اب ان کو یاد کرتے ہیں. اس طرح دنیا کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, جو ویژن ہوتی ہے انسان کی, جو انسان کو بڑا انسان بناتی ہے, وہ اپنے سے باہر نکل کے ہوتی ہے. اور اس لیے ضرور آپ سٹڈی کریں, دینی طور پہ نہیں, وہ دینی طور پہ بھی آپ کو فائدہ ہوگا, دنیاوی طور پہ بھی آپ کو فائدہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ضرور سٹڈی کریں, کیونکہ جب سب سے اپنے پاور کے عروج پہ تھے, جب وہ آخری خطبہ دیتے ہیں تو وہ آخر میں خطبے کے اینڈ میں کہتے ہیں, جو لوگ بڑا لاکھ لوگ جمع ہوئے تھے, تو وہ آخر میں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ گواہی دو گے اللہ کے سامنے کہ میں نے جو اللہ نے میرے سے پیغام آپ کو پہنچانا تھا وہ میں نے وفاداری سے پوری طرح آپ کو دیا ہے؟ تو جیسی وہ آواز پیچھے جاتی ہے تو پہلے لوگ تائید کرتے ہیں کہ ہاں نبی, پھر رونا شروع ہو جاتے ہیں لوگ, کیونکہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ انہوں نے ایک پیغام دینے آئے تھے, اب انہوں نے ہمارے ساتھ زیادہ دیر رہنا نہیں ہے. تو اپنی ذات کے لیے نہیں آئے تھے. میں صرف آپ کو یہ پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں. بڑا انسان اپنے آپ سے باہر نکلتا ہے. آپ کو جب تعلیم ملے گی آپ نے سارا وقت یہ سوچنا ہے کہ جو بھی اپنی ضروریات کے مطابق انسان پیسہ بناتا ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ مجھے زندگی میں کیا کیا چیز کی ضرورت ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ یہ ڈیفائن نہیں کریں گے اپنی ضروریات کو تو اس کا پیسے بنانے کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. اور پیسہ, اگر آپ نے زندگی میں اپنا سکون کھونا ہے نا تو پیسہ بنانا اپنا مقصد سمجھ لیں. جو پیسہ بنانا اپنا مقصد بنا لیتا نا اس کی زندگی میں سکون نہیں آتا. سکون اس کی زندگی میں آتا ہے جو پیسہ کسی مقصد کے لیے بناتا ہے, اور جو کبھی اس چیز کو نہیں بھولتا کہ جتنا اللہ کسی انسان کو زیادہ دیتا ہے اتنی ذمہ داری اس کے اوپر ڈال دیتا ہے کہ باقی انسانیت کے لیے وہ کیا کرتا ہے.